سورہ مبارکۃ الفاتحہ برائے شہیدان کربلا سران دیگر صلوات تمام عزاداروں کی صحت و سلامتی کے لیے بواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین بالقاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ تعالی و تبارک فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقوله الحق واصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد سلام علی المہدی الذی یملأ الارض عدلا وقسطا کما ملئت الظلماء وجورا صلوات محمد اسٹینڈ جو ہے نا وہ ہماری گردن کو قید کر دیتا ہے، تو اس طرح ہم آرام سے آپ سب کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر حمد و ثنا پاک پروردگار عالم کے لیے زیبا، جو کل کائنات کا بنانے والا ہے، وہ قادر مطلق ہے، جو چاہتا ہے کن فیکون کر دیتا ہے۔ وہ پروردگار عالم کے جس نے ہر شے کو بہت خوبصورتی سے خلق کیا، نباتات ہیں تو ہر نبات دوسرے نبات سے جدا ہے، بشر ہے تو ہر بشر دوسرے بشر سے جدا ہے، حتیٰ کہ اگر کہیں دوغلے پسر یا دختر یا پسر دختر بھی نظر آتے ہیں، ان کی بھی صفات کو ایک دوسرے سے جدا رکھا ہے۔ بارے الہ، نہ ہم تیری کسی عظمت کو بیان کرنے کا حق رکھتے ہیں اور نہ ہی ہم اس مقام کو حاصل کر سکتے ہیں جو تیرا شکرانے کا مقام ہے۔ شکر ہے اس رب کریم کا کہ اس نے ہمیں نعمتوں میں سے وہ لازوال نعمتیں دیتی ہیں جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، کبھی بھی کم نہیں ہوتی، اور وہ نعمتیں ایسی نعمتیں ہیں جو یقیناً ہم سب جانتے ہیں کہ وجہ خلقت کائنات ہیں وہ نعمتیں، اور اتنی خوبصورت نعمتیں ہیں، اتنی بہترین وجہ خلقت کائنات ہے کہ بارہا سنا ہوا لیکن بڑا خوبصورت لگتا ہے جب ہم اس کو بار بار پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ بار الہ، جب تم نے اپنے اول بشر کے جسم کو، یعنی ظاہری اول بشر کو، نور کو نہیں، اول بشر کو جب تم نے خلق کیا اور تمام ملائکہ کو کہا اسجد، سجدہ کرو، حکم دیا، بالکل یہ صیغہ امر ہے جس میں کہا جا رہا ہے افعل صیغہ امر کہلاتا ہے، اس جو سجدہ کرو، یعنی بس اب تمہیں کرنا ہے، آرڈر ہے، ماننا ہے تمہیں۔ اور یہ آرڈر آپ کو آگے جا کے نہج البلاغہ کی کلمات قصار کو کبھی کھول کے بیٹھا کیجیے، بہت خوبصورتی سے امیر المؤمنین کی آرڈرنگ ملتی ہے، اپنے چاہنے والوں کو مخاطب کر کر کے آرڈر کریں۔ ایسا جب کہا تو اس کے بعد پھر رب کریم نے کچھ ہستیوں کا تعارف کروایا تھا، یقیناً ہم اور آپ جانتے ہیں، اور بہت ہی خوبصورت تعارف کروایا تھا، یقیناً انہی ہستیوں کا تعارف کہ جن کے صدقے میں ہمیں ایک ایک سانس مل جاتی ہے۔ یقین کیجئے قسم خدا، اگر حجت خدا کی دعا کے ہاتھ نہ ہو، ہم ایک سانس بھی سکون سے نہیں لے سکتے۔ یہ زمین اتنی مشکلات میں گرفتار ہے، اگر حجت خدا کا سایہ کرم نہ ہو، ہم سب کو یہ نگل لے۔ خدا نے اتنی بڑی، اتنی عظیم نعمتیں دے دی ہیں عزیزاں، اتنی خوبصورت نعمتیں دی ہیں۔ گفتگو کا سلسلہ آپ لوگوں کے ساتھ جاری ہے، عظمت قرآن اور ولایت امیر المؤمنین۔
یقیناً ہمیں امیر المؤمنین کی ہستی کو سمجھنے کے لیے بار بار رب کریم کے کلام سے مدد لیتے ہیں. کل بھی ہم نے بیان کیا تھا اور پہلی مجلس میں یعنی 2 روز قبل ہم نے بیان کیا تھا کہ 300 سے زائد تو فقط فضیلت امیر المؤمنین پہ آیات ہیں. ہمیں صرف آیت تطہیر آیت ولایت نظر آتی ہے نا. آپ دیکھیے تلاش کیجئے جب صدقہ دینے کی بات آئے تو امیر المؤمنین کی شان آ جاتی ہے. عبادت گزاری کی بات آئے تو اور جہاں جہاں پر اطیع اللہ و اطیع الرسول و تیسرا جہاں پکارا ہے خدا نے اپنے اور اپنے حبیب کے بعد وہ اطاعت امیر المؤمنین کو پکارا ہے. کتنی جگہ خدا نے کیوں؟ کیونکہ خدا کو یہ مقرب ہستیاں اتنی عزیز ہیں. خدا جانتا ہے کہ میں اگر پہچانا جاؤں گا تو ان ہستیوں کے ذریعے، کیونکہ مجھے یہ ہستیاں پسند ہیں. اگر خدا کی کرم نوازی دیکھنی ہے تو کریمہ اہل بیت کی زندگی کو دیکھیے. اگر آپ کو خدا کی سخاوت دیکھنی ہے کتنا سخی ہے رب کریم، تو عملاً سخاوت دیکھنے کے لیے امام حسن مجتبیٰ کے سرزمین عرب پر امام حسن مجتبیٰ جناب عبداللہ، یہ 2 اشخاص بہت مشہور تھے. یہ لوگ کہتے تھے کہ عرب کی زمین پر آ کر بھی کوئی خالی ہاتھ جا سکتا ہے، یہاں پر تو حسن مجتبیٰ موجود ہیں. سوچیے عزیزم، ہمیں دیکھنا ہے رب کریم کتنی خوبصورتی سے تو بتا رہے، کتنی عظیم تو نے اپنی نشانیاں. کیسے ہم وہ جملے بھول سکتے ہیں کہ امیر المؤمنین کے بالکل برملا جملے ہیں، علی اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جو نظر نہ آئے. مولا کہاں نظر آ جاتا ہے؟ مولا کو پرندوں کی تسبیحات کرنے میں نظر آتا ہے. مولا کو ان سنگ کی خاموشی میں خدا کے اقرار کرنے میں نظر آتا ہے. ہم اور آپ جن چیزوں کو بالکل بے توجہی کے ساتھ گزر جاتے ہیں، حتیٰ کہ پتوں کے ہلنا بھی بتا رہا ہوتا ہے رب کریم کی کرم نوازی ہے. تم اس کی عبادت کر، وہ لائق عبادت ہے ہی، وہ ہستی ہے ہی اتنی بہترین. عزیزم، عظمت قرآن میں چند نقاط آپ کے سامنے پیش کیے تھے. آج ایک اور نقطے کی جانب ہم قدم اٹھائیں گے اور اس نقطے کو نا ہم نے اپنے ساتھ باندھنا ہے. وجہ کیا ہے کہ اس کو ہم نے نا بہت ہی کم سمجھا ہے، بہت معذرت کے ساتھ بہت ہی کم سمجھا ہے، اور اس کو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنی زندگی میں رائج کریں. ہمیں کتاب عظمت قرآن میں ہی ایک روایت بھی ہے اور پورا واقعہ دیا ہے کہ حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حبیب خدا کا زمانہ ہے اور حبیب خدا جو ہیں ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، راستے سے دیکھتے ہیں کہ کوئی مسافر ہے اور وہ کنویں سے اپنی سواری کے لیے، اپنے اونٹ کے لیے، اونٹ ہے گھوڑا جو بھی اس کی سواری ہے، اس کے لیے وہ کنویں سے پانی نکال رہے، مگر اس میں کیونکہ خود وہ مسافر ہے تھک جا رہا ہے. حبیب خدا اس کے قریب جاتے ہی کہتے ہیں کیا تم اجرت پر کسی سے یہ کام کرانا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں ہاں، میں اپنے اونٹ کے لیے، اپنی سواری کے لیے کنویں سے پانی نکالنا چاہتا ہوں، اگر کوئی اجرت پہ کرے 1 ڈول نکالنے پر میں 3 کھجور دوں گا. 1 ڈول نکالنے پر میں اجرت کے طور پہ 3 کھجور دوں گا. اس وقت یقیناً ایک بہت بڑی چیز تھی یہ اجرت. یہ اس وقت زمین عرب کے حالات کے مطابق بہت بڑی چیز تھی. بہرحال حبیب خدا نے 1 ڈول نکالا اور پھر اس کے بعد 8 ڈول مزید پانی نکالا. جب 8واں ڈول، آخری ڈول جب پانی کا نکالنے لگے تو رسی شکستہ ہو گئی، ٹوٹ گئی. تو اس دن جیسی رسی ٹوٹی نا، وہ جو 1 ڈول اجرت پہ 3 کھجور دینے والا تھا وہ لان تان کرنے لگا. نعوذ باللہ. ہمیں بتائیں کہ اس نے نا بہت ہی زیادہ غصے میں آ کر ایک تماچا چہرے مبارک رسالت پہ لگا. اسے نہیں معلوم تھا یہ کون ہے، وہ مسلمان بھی نہیں تھا، وہاں کا رہنے والا بھی نہیں تھا. بہرحال حبیب خدا نے اس کے جواب میں کچھ بھی نہیں کہا،
اپنا دست مبارک کنویں کی جانب بڑھایا ہے، ڈول خود بالا آیا ہے، رسی سمیت اور اس کے حوالے دونوں چیزیں کر کے حبیب خدا چلے گئے. اللہم صلی علی محمد. اب اس کو بڑا تعجب ہوا، اتنا حلم، اتنی درگزر کس لیے؟ ہم کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی تمہیں ایک مارے تم اس کو دو سے جواب دے کے آؤ، گھر تک شکایات نہ لاؤ. ہمیں تو اپنی والدہ محترمہ سے دوسرے کی غلطی پر بھی ڈانٹ کھانے کو مل جاتی تھی بہرحال، لیکن آج کے زمانے میں یہی ہے، گھر تک نہ لاؤ، جو کرنا ہے کر کے پورا اپنا. نہیں عزیزم، حلم سکھائیے اپنی اولادوں کو، سنیے، دونوں جانب سے سنیے، کبھی بھی فیصلہ نہ کریں. اور جب کبھی فیصلہ اس طرح محبت میں کرنے لگے نا، فوراً کلمات قصاب کے پہلے جملے کو یاد رکھیے گا، کن فی الفتنة قبل اللبون لا ظہر فیرکم ولا زیغن فیہلک. تم فتنے کے وقت میں، فتنہ خود قرآن میں 4 مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے. تم فتنے کے وقت میں اونٹنی کے 2 سالہ بچے کی مانند بن جاؤ، جس کے نہ پستان دودھ دینے کے قابل ہوتے ہیں، نہ پشت سواری کے قابل، بالکل ناکارہ بن جاؤ. تھوڑی دیر بعد پھر سوچو سمجھو. تو اس حبیب خدا حلم دکھا رہے ہیں، کیونکہ جانتے ہیں کہ یہ جانتا نہیں ہے تو اس نے یہ کر دیا ہے. جواب دے سکتے تھے، اسے بتا کچھ نہیں. تو جیسے ہم میں ہوتا ہے نا، میں خود اپنا کہوں، میں کیوں کسی اور کا کہوں، یہ غلطی جو ہم کرتے ہیں نا کہ اگر کوئی نہیں میں یہ ہوں مجھے اتنا عزیزاً حبیب خدا ہیں، رحمت للعالمین ہیں. اس ایک گلیکسی جتنے 18 عالم موجود ہیں، ان سب کا جو رحمت ہے وہ درگزر کر کے گزر رہا ہے. عزیزاً حبیب خدا گزر گئے، اب جب وہ گزرے ہیں اب یہ پریشان اندر شرمندہ ہو گئے. کہتے ہیں ہو نہ ہو یہ یقیناً آخری زمانے کا رسول ہے. میں نے ضرور پڑھا تھا اپنی کتابوں میں، نہیں معلوم کتاب میں نہیں لکھا ہے کہ وہ عیسائی تھا یا یہودی تھا، بہرحال اس میں بہت زیادہ اپنے اندر جو ہے شرمندگی محسوس کری. شرمندگی کی کیفیت سے اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ میں نے کیا کیا ہے. اپنے پاس سے چاقو نکال کے اپنے ہی ہاتھ کو شکستہ کر لیا، اپنے ہی ہاتھ کو پورا باقاعدہ شکستہ کر لیا، الگ کر لیا، اور اس کے بعد خون زیادہ بہنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا. دوسرے قافلے والے گزرے، دیکھا اس کو، وہاں سے اٹھایا، پانی چھڑک کے ہوش میں لائے، پوچھا یہ کیا کیا؟ کہتے ہیں مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، میں نے یہ جسارت کی ہے، مجھے مدینے کا راستہ بتاؤ، مجھے لے کر چلو. بہرحال مدینے آیا ہے وہ، اور عجیب آپ ذرا تصور کیجئے، ایک ہاتھ میں اپنا دوسرا ہاتھ لے کے پھر رہا ہے گلی گلی، تو مجھے آخری زمانے کے رسول کو دکھا دے، تو مجھے بتا دے. بہرحال جناب سلمان محمدی موجود تھے راستے میں، اس کو فوراً مخاطب کیا، پوچھا، اس نے پورا ماجرا بتایا. جناب سلمان محمدی نے کہا کہ حبیب خدا مسجد میں نہیں ہے، خانہ سیدہ پر ہے. یہ بس ایک کہنے کے لیے ہے، ورنہ کہاں مسجد کا صحن، کہاں در سیدہ، کبھی جدا ہو ہی نہیں سکتے. جتنا فاصلہ کرنے والوں نے کرنا چاہا نہیں کر سکے. بہرحال خانہ سیدہ پر لے کر گیا ہے، حبیب خدا باہر آئے. حبیب خدا نے اس کے ہاتھ کو، کٹے ہوئے ہاتھ کو جوڑا ہے، یعنی رکھا ہے، ملایا ہے، اور اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا، کچھ کلمات پڑھے اور پھر اپنے ہاتھ کو ہٹا لیا. اب جب ہاتھ ہٹایا اس کا ہاتھ بالکل جڑ گیا تھا. پوچھنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے کیا پڑھا؟ حبیب خدا فرماتے ہیں میں نے پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اور آپ کو بہت معمولی، بے بخشت بہت ہی 10 دستہ ہو کر کہوں گی، ہمارا اپنا اس ذکر کو کہتے ہیں اچھا یہ بس بسم اللہ نہیں ہے، اس میں اعظم ہے. آپ اس کو رحمانیت اور رحیمیت سے پکار رہے ہیں، سب سے بڑی مدد مانگ رہے ہیں اس سے. ایک ایسی خول اس کی مدد کی آپ کے ارد گرد آ جاتی ہے. ایک چھوٹی سی چیز آپ کو بتاؤں، جب جسم کے کسی حصے میں آپ کو کمزوری محسوس ہو رہی ہو، بسم اللہ پڑھیں. بچیوں کو عادت ڈالیں کہ جب اپنے، آج کل بہت بچیاں کرتی ہیں نا کہ بال جھڑ رہے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے کیجیے، بشرط کہ یقین بسم اللہ ہو.
बशर्त के यकीने ये नहीं अच्छा मामा सिर्फ बिस्मिल्लाह ही तो पढ़ना बाबा, ये बिस्मिल्लाह सिर्फ बिस्मिल्लाह नहीं है, ये बिस्मिल्लाह आज़म है, इसमें आज़म का जिक्र है। 3 इसमें आज़म मिलकर एक बिस्मिल्लाह बनी है। गुज़िश्ता रोज़ बयान किया था, यहूदी ने एक इसमें आज़म से दरिया पार कर लिया था। ये 3 इसमें आज़म मिले हैं, कुछ तो पर्दे पार करके पहुंचना है, कुछ तो हिजाबात हटाने हैं ना। तो सिर्फ ये अज़मत कुरान है, इसे हमें और आपको ना अपनी ज़िंदगी में लाना है। हर काम से पहले आप आदत, यकीनन आप तमाम लोग आदतें डालते हैं अपने बच्चों को, हर काम से पहले बिस्मिल्लाह, हर काम कहीं याद आए ना, खाना खाने से पहले ज़रूर बच्चों को याद कराते हैं बिस्मिल्लाह। अच्छी बात है, लेकिन अहमियत बिस्मिल्लाह भी बताइए। आदत तो सबको पड़ गई है ना, मुझ समेत हम सबको आदत पड़ गई है। अब अहमियत भी बताइए कि बेटा बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाह के 3 नामों की याद है ना आसिफ, वो जनाब सुलेमान का हुकूमती वक्त याद है ना, वो भी तो फकत एक इसमें आज़म था, जो एक इसमें आज़म को इतना समझ ले कि कई मीलों का रास्ता पलक झपकते में तय कर जाए। तो हमें तो बिल्कुल गोद में रखा, हर काम से पहले 3 इसमें आज़म, फिर भी हिजाबात क्यों? क्योंकि यकीन कामिल नहीं हो रहा। अपने यकीन को पुख्ता कीजिए, फिर पता चलेगा कि जो पढ़ा है वो समझा है, और इसी को इत्तिबा कहते हैं। कल निशापुर के हाथी को बयान किया था कि उसने इत्तिबा करी, उसकी इत्तिबा कारी कुरान के बरज़ख को आसान कर गई। तो हमने इत्तिबा करनी है अज़ीज़, एक बिस्मिल्लाह के इत्तिबा करना शुरू कर दीजिए। इंशाअल्लाह आप फिर देखेंगे कि रब्बे करीम कितने हिजाबात आपके आसान कर देगा, अपना मकाम समझ में आ जाएगा। क्योंकि बुलंदी पर परवाज़ करने वाले ज़मीन की मुश्किलात पर गौर नहीं करते। हमें तो वो बाज़िल की तरह से इमाम वक्त की मदद करने पहुंचना है ना, ऐसे ही तो नहीं कि हाँ हम भी कर लेंगे। हम मौला जो कुछ अल्फाज अपने डिक्शनरी के ना थोड़ा सा तब्दील कीजिए। बिस्मिल्लाह बहुत बड़ा जिक्र है, सूरह नामल में जब 2 बार आ रहा है देखिए, सूरह तौबा में नहीं आ रहा तो वजह फरामोश बिस्मिल्लाह देखिए, क्या वजह बताएं। यहाँ पर आके हमारे बच्चे वाई वाले सवाल क्यों नहीं करते, क्यों वाले सवाल क्यों नहीं करते, इस जगह पर करें तो मज़ा भी आ सके। अब जहाँ पर अज़मत कुरान का जिक्र हुआ और इस वाक़े को आपकी गोशगुजार कराए कि किस तरह एक ज़िक्र बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये बिस्मिल्लाह के हमें कई बेशतर वाक़यात मिल जाते हैं कि खुद सामरा का या निशापुर का ही, मेरे जहन में इस वक्त हाकिम का नहीं है कि किस जगह का हाकिम था, या मशहद का ही हाकिम था, जिसके सर के दर्द की शिद्दत बहुत बढ़ गई थी, तो उसको भी आलिम दीन ने फ़कत एक तावीज़ की तरह बनाकर दिया था कि ये अपने सर के साथ रखा करो। जब सर का दर्द ठीक हुआ था तो उसने बेचैन होकर खोल कर देखा था, और बड़े जैसी हम लोगों की आदत है ना, बस बिस्मिल्लाह लिखी थी और मेरा सर का ना, उसके बाद से उसको इस बिस्मिल्लाह का असर नहीं मिल सका। लेकिन हमें और आपको ना कलाम उसका है, उसकी वुसअत और अज़मत तो सोचिए, हमारी अक़लों में समा नहीं सकता। ज़रा सोचिए, जब खुद कलाम बलागत में ही फजीलत कलाम बलागत परवरदिगार आलम बयान कर रहा है कि अगर हम नाजिल करते ये पहाड़ों पर तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते, और नाज़िल कहाँ कर दिया? अपने हबीब के क़ल्ब पर, क़ल्ब हबीब खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार ज़रा जागता हुआ सलवात भेज दीजिए, फिर आगे यकीनन रब्बे करीम ने अपने हबीब के क़ल्ब पर नाजिल कर दिया। नहीं, पहले उस क़ल्ब को भेजा है जो कुरान के वज़न को उठा सके,
پھر قرآن کو بھیجا ہے. اب ہم کس پر گفتگو کر رہے ہیں؟ عظمت قرآن اور ولایت امیر المومنین. پہلے پروردگار عالم نے ولایت کا بوجھ اٹھانے والے شان خلق کیے ہیں، پھر ولایت کو بھیجا ہے. کتنی خوبصورتی سے کہ ولادت کے بعد اگر پہلا دیدار کیا ہے تو رسول کا دیدار کیا ہے. کوئی ایسے شانے تو ہوں کہ جن کے اوپر ولایت آ سکے. ہر کوئی ولایت کو اٹھا بھی نہیں سکتا تھا. اور جب آغوش نبوت میں آئے ہیں تو حبیب خدا نے کہا یا علی تم نے دیدار کے لیے سب سے پہلے اپنی نظروں کو میرا ہی چہرہ قرار دیا تھا. یا علی اب اس محبت میں اپنے علم کا محافظ تمہیں قرار دیتا ہوں. خود امیر المؤمنین کے جملے ہیں. سیر پیشگیان کا ابتدائی پیج آپ پڑھیں گے، اس میں آپ کو ملے گا مہدی پیشگیائی کی کتاب ہے سیر پیشگیان. ابتدائی پیج آپ پڑھیں گے، اس میں آپ کو ملے گا کہ امیر المؤمنین کہتے ہیں جس طرح کبوتر اپنے بچے کو دانا بھرتا ہے، حبیب خدا نے اس طرح سے مجھے علم سے بھرا ہے. اتنا خوبصورت عزیزاں. اور جب آغوش میں آئے ہیں نا تو جب کہہ دیا کہ یا علی میں اب تمہیں اپنے علم کا محافظ بناؤں گا، اس وقت آغوش رسالت میں امیر المؤمنین نے جملے ادا کیے تھے یا رسول اللہ جب اجازت دے دی ہے تو بتائیے توریت پڑھوں، انجیل پڑھوں، قرآن پڑھوں. اب یہاں پر بیان دیکھیے گا عزیزاں، اس واقعے کو یہی روک کر ایک مختصر سا واقعہ آپ کے گوش گزار کرائیں کہ جو اہل علم ہوتے ہیں نا انہیں معلوم ہوتا ہے کیا بات کب اور کیسے کہاں پر بیان کرنی ہے. ہم لاوالی سا جہاں بھی جو بھی گیدرنگ ملی ہر بات کہنا شروع ہو گئی. نہ بابا، پتہ ہے کہاں پر کیا بات کب کہنی ہے. حبیب خدا کے زمانے میں جب ایک جوان آیا تھا اور اس نے کہا تھا یا رسول اللہ کھجوروں کا پورا گودام بھرا ہوا ہے، میرے باپ نے کہا تھا کہ بیٹا میرے مرنے کے بعد رسول کے دست مبارک سے یہ صدقہ کروا دیں. حبیب خدا نے پورے مدینے میں اعلان کر دیا، جاؤ ابو ذر جاؤ سلمان اعلان کرو. آئے لوگ، غذا تقسیم ہو رہی ہے، کھجور تقسیم ہو رہا ہے. اب سب کے سب جوگ در جوگ آ رہے ہیں بڑھ گیا. جب آخر میں گودام کی صفائی کرنے میں ایک مٹی میں لت پت کھجور کا دانہ آیا نا، لوگ موجود تھے، پورے اہل مدینہ موجود تھے. حبیب خدا نے وہ ایک دانہ اپنے ہاتھ میں لیا. اب معلوم ہے نا جب مجمع مل گیا ہے، جیسے ہم پڑھنے والوں کو یہ ہوتا ہے شروع کے 10 دن میں بس جو مجمع آپ لوگوں کا مل جاتا ہے نا اس پہ ہمیں بڑی کریمی محنت کرنی ہوتی ہے، کیونکہ پھر اس کے بعد سب کی ورکنگ ڈیز شروع ہو جاتے ہیں، وہ بات پھر باقی نہیں رہ پاتی. لیکن میرا سلام ہے آپ تمام عزاداروں پہ کہ آپ لوگ ہمت کر، خصوصاً خواتین ہمت کرتی. بہرحال حبیب خدا نے وہ ایک دانہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس مجمع کے سامنے آئے. اس مرحوم کے بیٹے کو مخاطب کر کے کہا کہ اے جوان، کتنا ہی اچھا ہوتا اگر یہ ایک دانہ تیرا باپ اپنے ہاتھ سے راہ خدا میں دے جاتا، اس پورے گودام سے زیادہ ثواب حاصل کر لیتا. اب یہاں پر بھی یہی ہے. ہم نے واقعہ بیچ میں اسٹاپ کیا تھا کہ کس طرح سے امیر المومنین نے کہا ہے میں انجیل سناؤں، توریت سناؤں، قرآن سناؤں. جب قرآن سنایا ہے تو انتخاب کیا ہے سورہ مومنون کا. کتنا خوبصورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون. بس اب مسلمان، اب مومن فلاح پا گئے ہیں. یا علی آپ کی ذات کے آنے سے مومن فلاح پا جاتا ہے. آپ کا اعلان ولایت ہو، خدا کہہ دیتا ہے بس آج نعمت تمام ہو گئی. یعنی اللہم صلی علی محمد، یعنی خدا بتا رہا ہے کہ اگر نعمت ولایت ہے تو الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین کامل ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اب تمہیں نعمت مل گئی ہے. اس نعمت کے بنا دین کامل نہیں تھا. اور یقیناً اس نعمت کو اگر چھوڑ دیا تو دنیا میں بھی رسوائی ہے، آخرت میں بھی رسوائی ہے. کہیں پہچان ہی نہیں ہے عزیزم. خوشا نصیب ہیں اہل
اہل بیت کے چاہنے والے جنہیں یہ نعمت مل گئی ہے، بس اس نعمت کی اہمیت کو سمجھیے۔ عزیزاً، سرزمین مکہ ہے، خانہ کعبہ کی دیوار ہے، اور اس روایت کو خود راوی امام حسین ابن علی سید الشہداء علیہ السلام نے سید الشہداء بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ خانہ کعبہ کی دیوار پہ کھڑا تھا اپنے بابا کے ساتھ، اور ہم لوگ تسبیح دعا میں مشغول تھے، عبادت میں مشغول تھے۔ ایک دم سے میرے بابا نے کہا، حسین سن رہے ہو کوئی آواز آ رہی ہے؟ کہتے میں نے غور کیا تو کسی انسان کے شدید قسم کی گریہ کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے غور کیا تو وہ کہہ رہا تھا، پروردگارہ میں بہت گناہ گار ہوں، اے مصیبت زدوں کی فریاد سننے والے، اگر تم نے ہی نہ سنا تو پھر کون ہماری سنے گا؟ کہتے ہیں یہی جملہ وہ بار بار بھولے جا رہا تھا۔ میں سن رہا تھا، بابا نے کہا حسین جاؤ دیکھو کون ہے، کہاں ہے۔ مسجد نبوی کی طرف بڑھا تو وہاں پہ سب لوگ سو رہے تھے، شب کا وقت تھا، سب لوگ سو رہے تھے۔ میں نے خانہ کعبہ کی دوسری دیوار کی طرف گھوم کے دیکھا تو وہ شخص وہاں پر بیٹھا تھا، اس کا دائیں جانب کا پورا جسم شل ہو گیا تھا، اور پھر اس کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، کیا کرے۔ اس نے اپنا پورا واقعہ بتایا، اور اس سے پہلے سارے امام حسین نے کہا تھا کہ بابا نے تمہیں بلایا ہے۔ امیر المؤمنین کے پاس آ کر وہ کہتا ہے کہ میں اپنی جوانی میں اپنے والدین کا احترام نہیں کرتا، میں نے اپنے باپ کا بہت زیادہ بے احترامی بھی کی ہے اور بدسلوکی بھی کی ہے۔ بدسلوکی یہاں تک کی ہے کہ بعض اوقات میں ہاتھ تک اٹھا لیتی، کیونکہ میں جوانی کا جو خمار ہوتا ہے نا، عزم اگر نہ سنبھل سکے نا، وہ ایسی چیزیں حائل کر دیتا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ رب کریم قرآن میں اف کوئی معنی خیز جملہ نہیں ہے، اف 2 حرفی جملہ لکھ کر بتایا ہے کہ اگر اس سے بھی چھوٹا کوئی جملہ ہوتا تو وہ بھی اپنے والدین کے لیے تم نہیں اٹھا سکتے تھے۔ بلند آواز میں بولنا، جھڑکنا، یہ تو پھر بہت ہی زیادہ گناہ کبیرہ میں سے ہے عزیزوں۔ کہتے کہ میں کرتا تھا، اور میرا باپ مجھے بار بار نصیحتیں کرتا تھا، خدا کی عبادت کرو، ان فضولیات میں نہ پڑو زندگی کو۔ آج بھی ہم سب انہی کوششوں میں لگے رہتے ہیں، نماز پڑھ لو، وقت پہ پڑھ لو، اول وقت پڑھ لو۔ نہیں، چھٹی امام کہتے ہیں خاموش مبلغ بن جاؤ۔ جب تم خود اپنے گھر میں قرآن کی خوشبوئیں مہکاتے رہو گے، بچہ کیوں نہیں بھولے گا قرآن؟ جب تم خود اپنے گھر میں نماز کی جگہ کو ایک منظم طریقے سے تزئین کے ساتھ رکھو گے، کیوں نہیں دوڑ کے آئے گا وہ نماز پڑھنے؟ کہے گا۔ عزیزم دیکھیں ہم اور آپ کہاں کہاں پر غلطی کر رہے ہیں، ویک پوائنٹ ہمارے کہاں کہاں پر ہیں۔ بہرحال اس نے کہا کہ میں نے ایک روز اتنی زیادہ گستاخی کری کہ میں نے اپنے بابا کو جھڑکا، اور اتنی زور سے ان کا بازو پکڑ کے جھڑکا تھا کہ وہ اپنا بازو کچھ دیر تک سہلاتے رہے تھے، اور اس وقت ان کے جملے تھے کہ میں کعبے پہ جا کے تمہارے لیے بد دعا کروں گا۔ روتے ہوئے چلے گئے تھے۔ کہتے ہیں میرے باپ کو گئے ہوئے زیادہ ساعتیں نہیں گزری تھیں کہ ایک دم سے میری دائیں جانب بالکل مفلوج ہونے لگی، جیسے فالج ہو جاتا ہے، اور 3 سال تک میرے بابا نے مجھے معاف نہیں کیا تھا۔ میں بار بار معافی مانگ، 3 سال سے میں اس تکلیف میں ہوں، میرے باپ نے مجھے معاف نہیں کیا تھا۔ کہتے کہ پھر ایسا ہوا کہ میرے باپ نے مجھے معاف کر دیا اور کہا کہ جس زبان سے تمہارے لیے بد دعا کری تھی، اب اسی زبان سے تمہارے لیے میں دعا کروں گا۔ کہتے ہیں میں اپنے باپ کو خانہ کعبہ کی جانب لے کے آ رہا تھا، راستے میں ہی شدید بیمار اور انتقال ہو گیا۔ اب جب انتقال ہوا تو اب تو وہ دست چلے گئے جو دعا کے لیے بلند ہونے تھے۔ عزیزم والدین کی زندگی کو خزانہ سمجھا کیجیے، خزانہ جن کی نہیں ہے خدارا ان کو اپنی دعاؤں عبادتوں میں فراموش نہ کریں۔ جہاں پر اپنی 2 رکعت فجر پڑھتے ہیں، پڑھ لیجئے کسی دن باپ کی، کسی دن ماں کی، کیا پتہ
پتہ کبھی بھول بھٹکے میں ایک آدھ بار رہ گئی ہو، پڑھ لیجیے، کیا ہوگا، ان کی آسانیاں ہو جائیں گی۔ یہ شخص اب اور زیادہ پریشان ہوا، باپ کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ اس نے جب سارا ماجرا بیان کیا، امیر المؤمنین نے اس سے کہا کہ میں تمہیں وہ دعا بتا رہا ہوں جو رسول خدا نے مجھے تعلیم دی تھی، تم اس دعا کو آج ہی رات 10 مرتبہ پڑھ لینا، صبح تک تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ دعا بتائی، دعا بتا کر چلے گئے۔ اب صبح ہوتے ہی امیر المومنین اور مولا سید الشہداء آئے ہیں اور نظریں تلاش کر رہی ہیں کہ وہ پتہ نہیں اس کو شفا ملی یا نہیں ملی، کہاں ہے، کیسا ہے۔ اب جب وہ آیا تو اس نے دیکھا، خوش ہوتا ہوا آیا کہ بس میں قدموں میں گروں، گلے ملوں، کیا کروں، بہت زیادہ خوش۔ اور جانتے ہیں کہ وہ دعائے مشلول بتائی تھی۔ دعائے مشلول ہم خود اپنی والدہ مرحومہ کو دیکھتے تھے، جب ذرا سی بھی مشکل محسوس ہوتی تھی تو فوراً دعائے مشلول لے کر، کیا ہوتا ہے، آپ کے دل کو بہت سکون ملے گا، بہت زیادہ سکون ملے گا۔ اپنی بیماریوں کے علاج کو اہل بیت سے لیجیے، ان سے بڑا کوئی طبیب نہیں ہے عزیزم۔ امیر المؤمنین نے طبیب بن کر اس کا علاج کیا ہے دعا کے ذریعے سے۔ ہم اور آپ ان چیزوں کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، دوا کا سائیڈ ایفیکٹ بھی پتا ہوگا نا، پھر بھی دوا لیں گے، کیوں؟ کیونکہ ہمیں فی الفوری چاہیے ہوتا ہے۔ فی الفوری ہی لینے والے تھے زمین کربلا میں حسین کے مخالف، جنہیں جنت کا ملنا نظر نہیں آ رہا تھا، کہہ رہے تھے رہ تو ابھی ملے گی، یہ حکومت تو ابھی ملے گی، یہ شاباشی تو ابھی ملے گی، تو فی الفوری میں رہیں گے تو فی الفوری ملنے والا فی الفوری نقصان کی جانب بھی لے جائے گا، نقصان پھر طولانی ہوگا۔ اپنے آپ کو ذرا سا اینگل درست کرنا ہے، ورنہ تو ہم اور آپ تو وہی ہیں جو علی کا نام آتا ہے تو مسکرا دیتے ہیں، اور نسیوں کا غم آتا ہے تو اپنا غم بھول جاتے ہیں۔ بس تھوڑا سا ہمارا اینگل ڈگمگا گیا ہے، بس عزیزم ہمیں اور آپ کو جڑے رہنا ہے۔ الوعدہ والوفا، وعدہ یہ تھا کہ آج ذکر کریں گے ام المصائب شہزادی زینب کا، لیکن اس بات کے ساتھ کہ دیکھیے کربلا صرف غم کی زمین نہیں ہے، کوفہ صرف غم کا سفر نہیں ہے، کیونکہ آج ہمیں جس کا ذکر کرنا ہے وہ عدیلۃ الحسین ہے۔ عدیلۃ الحسین یعنی کیا؟ حسین کی ساری صفات لینے والی، جسے خود چوتھا امام زمین کربلا پر کہتے ہیں پھوپھی اماں آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، مفاہمہ غیر فاہمہ غیر مفاہمہ، یعنی مفاہیم سمجھانے والا کوئی نہیں آیا ہے، اتنا فہم رکھتی ہیں۔ ایسے ہی تو نہیں امیر المومنین آ کر پیشانی پر بوسہ دیتے تھے، جب جناب شہزادی زینب درس دیتی تھی خواتین کو، امیر المومنین آ کر پیشانی پہ بوسہ، یا زینب اے میری دختر مجھے تم میں بالکل اپنا عکس نظر آتا ہے۔ اللہ صلی ہے کون زینب؟ زینب وہ ہیں جو عالمین میں فتح یابی کی تبلیغ کر کے گئی ہیں۔ کوفے کی مشکلات ایک جگہ کوفے کو فتح کیا ہے زینب نے۔ چاہیے تھا نا کوئی ایسا جو بنا پالان کے اونٹوں پر اس کے کہے تو گھنٹیاں بھی خاموش ہو جائیں، چاہیے تھا نا کوئی ایسا، اور پھر یہ ایسا بن یہی سکتا تھا جو زینت امیر المؤمنین ہے، اور کوئی یہ بن بھی نہیں سکتا تھا عزیزم۔ ہمارا آپ دیکھیں کہ جب مباہلہ میں آیت نازل ہوئی تھی اپنے بیٹے لاؤ، امیر المؤمنین نے دونوں بیٹے، حکم ہوا تھا رسول کو، پروردگار عالم کو یہ صفت اتنی پسند آئی تھی کہ اے میرے ولی، اے میرے خلیفہ، تم نے اپنے پسر کو منسوب کر دیا ہے میرے حبیب سے، اب
میں تمہاری دختر کو تمہاری صفات دوں گی. خود زینب کبریٰ بھی جناب ام کلثوم کا اصل نام زینب صغریٰ، دونوں بیٹیوں کا نام زینب ہے، لیکن ہمیں بعض اوقات ذکر جناب ام کلثوم کا بہت نہیں، دونوں کے برابری سے کردار ہے کوفہ و شام میں. یہاں تک کہ جہاں پر فی البدی اشعار شہزادی کہتی تھی، جیسے ہی جناب زینب رکتی تھی وہیں سے تسلسل کرتی ہوئی جناب ام کلثوم شروع ہو جاتی تھی. دو شاعر ایک جیسے اللہم صلی علی محمد جب یہ چیز پڑھ رہے تھے نا تو ہم کہہ رہے تھے واقعی، اور پھر یہ علماء سے بھی سنا کہ دو شاعر کتنے ہی زیادہ پاورفل کیوں نہ ہوں، کتنے ہی تحقیقی کیوں نہ ہوں، لیکن ایک شاعر دوسرے شاعر کے تسلسل، وہی لہن، وہی طریقہ، وہی معنی لے کے نہیں چل سکتا. زینب کلثوم ایک طرح کے معنی لے کر بیان کرتی تھی، اور ہم کیوں نہ مانیں انہیں. انقلاب لے کر آئی ہیں زمین کوفہ پر. کوفے کے لوگوں کا رونا ایسے ہی نہیں تھا. جب تعارف ہوا تھا نا کہ یہ 40 ہجری کے لہجے میں بولنے والی خود اس 40 ہجری کے امیر المؤمنین کی بیٹی ہے. ہمارا آپ دیکھیں تو ہیں کیا زینب کا علم اتنا بہترین، یعنی علماء کرام بیان کرتے ہیں 1000 تو فقط عربی کتب میں. عربی سے فارسی ترجمہ ہوتا ہے تھوڑا ناقص، اور فارسی سے جب اردو ترجمہ ہوتا ہے وہ تو والسلام بہت ہی زیادہ ناقص ہو جاتا ہے، بہت زیادہ ناقص ہو جاتا ہے ترجمہ. بعض اوقات ہم دیکھ کے حیران ہوتے ہیں کہ بالکل معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، 180 ڈگری کا بالکل اپوزٹ جا رہا ہوتا ہے. بہرحال لیکن خود عربی کتاب میں 1000 القاب ملتے ہیں جناب زینب کے. اس قدر فصاحت و بلاغت میں، اگر علی کی فصاحت و بلاغت دیکھنی ہے جناب زینب کو دیکھیے، علی کا عدل دیکھنا ہے زینب کو دیکھیے، علم، اور یہاں تک کہ اگر آپ نے کمال امیر المؤمنین دیکھنا ہے جناب زینب کو دیکھیے. آسان نہیں ہے عزیزم. ایسے ہی نہیں، 3 اماموں کی محافظ ہیں. امامت کی محافظ ہر کوئی تو حفاظت نہیں، کوئی ایسا ہونا چاہیے کمال کی منزل پر جو 3 اماموں کی حفاظت کر سکے. عزیزم جناب زینب کا جلال تھا یہ، صبر میں اتنی کہ ام المصائب ہے. جناب زینب کے صبر کی ہم مثال نہیں دے سکتے، مثال ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ شہزادی آپ کا صبر کجا، ہم تو اس معیار کو سوچ ہی نہیں سکتے ہیں. لیکن جلال جناب زینب کا ذرا مطالعہ کیجیے. جانتے ہیں کہ جس وقت جناب زینب کوفہ سے شام تک کوئی بیشتر بستیاں تھیں، تعداد اس وقت ذہن میں نہیں ہے، قریے بستیاں، چھوٹے چھوٹے سے گاؤں علاقے، اور ہر علاقے میں داخل ہونے سے پہلے کہا جاتا تھا کہ علاقوں کو سجاؤ، ہم باغیوں کو لے کر آ رہے ہیں، ہم باغیوں کو لے کر آ رہے ہیں. ان میں خواتین بھی ہیں، ان میں بچے بھی ہیں، ان میں تمام کے تمام اسیر ہیں، اور ان کے جو ہم نے قتل کیے ہیں ان کے سر بھی موجود ہیں. جگہ جگہ پہ یہ اعلان ہوتا تھا، اور جہاں جہاں پر جناب زینب، جناب ام کلثوم کو موقع ملتا تھا وہاں پر کہتے تھے جانتے ہوں ہم کون ہیں، جانتے ہوں. کئی ایسے علاقے تھے کہ لوگ پوری بستیاں اپنے دین کو تبدیل کر کے اہل بیت کے قریب آئی ہیں، اور کئی ایسی بھی بستیاں تھیں جو پتھر مار مار کے کہتی تھی کہ یہ نعوذ باللہ حق ملہن کہ یہ نحوست ہے، انہیں یہاں سے نکالو، انہیں یہاں پہ نہ رکھنے دے. ایسے ہی زینب نے مشکلیں نہیں اٹھائیں. صبر زینب یہ تھا، علی اکبر کا لاشا بھی اٹھا رہی تھی تو بھی صبر کیا.
70 कदम दूर से भाई को ज़िबा होते हुए देख सब्र किया। पामाली वो 10 घोड़े तारीख के याद है ना, जिनको बाकायदा तैयार किया गया था घोड़ों के नाल तब्दील करके कि अब कौन होगा जो अली इब्न अबी तालिब के बेटे के लाशे को पामाल करेगा। सुनामा आले मोहम्मद या नफ्स मोहम्मद दोनों के किसी तर्जुमे में मिलता है कि इस तरह से लाशा अबा अब्दुल्ला पामाल हुआ था जैसे चक्की में गंदम पीसा जाता है ज़मीने करबला में जिसमें हुसैन। ज़ैनब ने वो मंजर भी देखा, वहाँ पर भी सब्र किया। बस्ती बस्ती शहर शहर आईना बंदी कर करके तमाशा बीन आकर देखते थे, ज़ैनब सब्र करती। चादर पेश की जाती थी, कहते थे दुआ कर दो। पानी पेश किया जाता था, कहते थे दुआ कर दो। ज़ैनब वहाँ पर भी सब्र करती। लेकिन मेरी जान कुर्बान हो अपनी शहजादी पर, जब शाम के दरबार का वक्त आया है ना, तारीख में मिलता है ज़ैनब ने अपने कदमों को जमा लिया था, हिलती भी नहीं थी, बाकायदा मिसले गोसफंद रस्सी से घसीट कर ज़ैनब को ले जाए। मेरी शहजादी कहती थी बेटा सज्जाद मैं नहीं जाऊंगी, अरे अंदर शराबी का दरबार है। अरे जिस ज़ैनब को अब्बास के होते कभी सूरज ने भी चादर ना देखा। जानते हैं सैयद सज्जाद के जुमले थे, पुप्पी अम्मा आपका हुक्म सर आँखों पर, पुप्पी अम्मा लेकिन सर अपने भाइयों की निगाहों पर देख ले। अरे ज़ैनब ने जानते हैं कहाँ देखा था, एक मर्तबा घोड़े के गले में लटकते हुए सर अब्बास पर देखा। सर अब्बास पर जब देखा है ना, ज़ैनब क्या देखती है, अब्बास की आंखों से अरे लहू के अश्क जारी है। ज़ैनब तड़प कर नेज़े पे बुलंद सर हुसैन को देखती है। सर हुसैन जो तिलावत कर रहा है, एक मर्तबा कहता है बहन ज़ैनब बस ये आखिरी इम्तिहान है, मैं दस पछतावा कर को मौला दरबार का इम्तिहान बड़ा मुश्किल था। अरे जब यजीद वलीद ने एक तश्त में मेरे आका के सर को मंगा के रखा, बीबियां दाखिल हुई है, बीबियां पेश हुई है। आज़ादानों अरे हुक्म दिया गया है ना ज़ैनब का कि कौन है ज़ैनब। यजीद मलऊन अरे अपने तख्त के नीचे से तश्त को आगे करता है, ज़ैनब की निगाहें देख रही है। अरे कभी छड़ी से दंदाने मुबारक, कभी हुसैन की जुल्फों में छड़ी मारता है। लेकिन जानते हैं इन दो अमल से भी ज्यादा एक कयामत भरा अमल था, वो ये था अली की बेटी देख रही थी यजीद मलऊन अरे शराब खोरी करके सरे हुसैन पर शराब। अरे वो ज़ात है जो मुताहिरा है, जो निजासत को तहारत देने वाली ज़ात है, उनके सर पर शराब जैसी निजासत को डाल ज़ैनब तड़प रही थी। ज़ैनब तड़प रही थी। आज़ादान वो वक्त भी आया है कि यजीद मलऊन अपनी जगह से उठता है, अरे शहजादी को सलाम करता, शहजादी जवाब नहीं देती, फिर सलाम करता है, फिर जवाब, अरे तीसरी बार सलाम किया, शहजादी ने जवाब नहीं दिया। यजीद मलऊन ने क्या जुमले कहे थे सुने हैं ना, बार बार जुमले थे, इन्हें कत्ल कर दो।
जवाब नहीं देती, इसके सर को जुदा कर दो। अरे सैयद सज्जाद तड़प गए थे, फिजा सामने आ गई थी। दो रिवायात मिलती है, फिजा जब सामने आई थी ना, अरे हबशा के सफीर से कहा था मैं हबशा की मलिका हूँ, तुम देखते नहीं हो आकाज़ादी के साथ क्या होता है। अरे हबशा के तमाम लोग खड़े हो गए, तमाम सफीर खड़े हो गए, तलवारें निकाल ली, यजीद रुक गया। ज़ैनब ने कहा बाबा, ए मेरे नाना, हबशा की कनीज के लिए उठने वाले नबी की बेटी को कोई मुसलमान नहीं था जो ये कहता ये नबी की बेटी है। आज़ादार सुन सकेंगे। ज़ैनब ने वो वक्त देखा, अरे जब कुर्सी नशीदा में से उठ कर कहता है इनके साथ जो बच्ची उसे मेरी कनीज़ी में, सकीना का कनीज़ी में मांगना। ज़ैनब को तड़पा गया। ज़ैनब एक मर्तबा जलाल के साथ खड़ी हुई। सैयद सज्जाद कहते फूफी अम्मा अपना बोलिएगा। अरे फूफी अम्मा ये आपको तकलीफ देगा। मेरी शहजादी कहती है सज्जाद, मेरे बेटा सज्जाद घबराना नहीं, मैं अली की बेटी हूँ, ये मेरा कुछ ना कर पाएगा, मेरी जाने कुर्बान हो बीबी। अरे आपकी माँ को मुसलमानों के दरबार में फकत झूठा कहा गया था। सर के बाल 18 साल के सन में सफेद हो गए थे, कमर झुक गई थी, लेकिन हाय वो ज़ैनब कुब्रा जो एक दरबार से दूसरे दरबार, एक बाजार से दूसरे बाजार, 18 लाख तमाशाई जब मदीने पलटी है ना, जब अपने घर में आई है, कयामत के जुमले थे अजीज़। अरे जनाब अब्दुल्ला ने कहा था ए सईफा कौन हो, ए सईफा कौन हो। अरे इस घर की खातून घर पे नहीं है। ज़ैनब ने तड़प कर कहा था ए अब्दुल्ला मुझे ना पहचान। अब्दुल्ला इतना सर पीट पीट कर ज़ैनब सारे हम समझ में आते, लेकिन अपनी कलाइयों के ये निशान अला लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन वसियात सलामुन अमल कलिमन पाक परवरदिगार जवाज़ मोहम्मद वाले मोहम्मद और इस अदद को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। रब किरदिगार तुझे वास्ता है अक़ीला बनी हाशिम का, तुझे वास्ता है उन मुसीबतों का जो सानिया ज़हरा ने करबला से कोफा, कोफा से शाम और शाम से फिर मदीना तक उठाई। बारेला शहजादी के सदक़े में तमाम मुहिब्बान जो जो मुश्किलात में जहाँ जहाँ भी हैं, बारेला सबकी मुश्किलात को हल कर दे। पाक परवरदिगारा तमाम हज़रात हुसैन जो जो अपनी हाजात को लेकर अज़ाए हुसैनी पर आते हैं, बारेला सबकी जायज़ हाजात को तमाम बीमारों को सैयद साजिदीन के सदक़े में शिफाए कुल्ली अता फरमा। पाक परवरदिगारा तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, तुझे वास्ता है बाबुल हवाइज का। बारेला तमाम अज़ादारान हुसैन दुनिया में जहाँ जहाँ भी हैं सबकी जानमाल का हिफाजत फरमा। दुश्मनान अहले बैत को नेस्त नाबूद फरमा। इमाम बरहक यूसुफ ज़हरा के ज़हूर में ताजील फरमा। मेवा के बेहतरीन अवान सार शुमार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।